الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعا۔ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ حدیث میں عمر بن ابان رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو لانے کے لیے بھیج دیا اور میرے ساتھ کچھ گھر سوار اور کچھ پیادے تھے، چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا امیر کا حکم مان لے، امیر نے آپ کو بلایا ہے۔ فرمایا امیر کون ہے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن یوسف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، تمہارے امیر نے سرکشی، بغاوت اور کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے کہا بات مختصر کیجئے اور امیر کے حکم کا جواب دیجئے۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلے آئے اور جب حجاج کے پاس آئے تو حجاج نے پوچھا کیا تو انس بن مالک ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حجاج نے کہا کیا تو وہ شخص ہے جو ہمیں برا بھلا کہتا اور بد دعائیں دیتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ یہ تو میرے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کیونکہ تو اسلام کا دشمن ہے اور تو نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلیل کیا ہے۔ حجاج نے کہا معلوم ہے میں تجھے کس لیے بلایا ہے؟ فرمایا نہیں معلوم۔ حجاج نے کہا میں تجھے بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تیری بات کے صحیح ہونے کا یقین رکھتا تو اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک کرتا کہ انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو بھی صبح کے وقت یہ دعا کرے گا اس کو تکلیف پہنچانے پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کو اس پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے، اور میں آج صبح یہ دعا کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ دعا سکھا دیں۔ فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ حجاج نے کہا ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو جانے دو۔ جب حضرت انس بن مالک وہاں سے نکلے تو دربار نے حجاج سے کہا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے، آپ تو کئی دنوں سے اس کی تلاش میں تھے، جب آپ نے ان کو پا لیا تو ان کو چھوڑ کیوں دیا؟ حجاج کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان کے کندھے پر 2 شیر دیکھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میری طرف لپکتے تھے جب میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہوں، تو اگر میں ان کے ساتھ کچھ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی جو درج ذیل ہے۔